اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے سبق کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گی اور جو چیز تمہارے پاس ہے وہ کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کیونکہ خود بھی یہاں کا مستقل رہائشی نہیں، تو اس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بھی مستقل نہیں، عارضی ہے۔ لیکن آگے کیونکہ انسان زندگی تو گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی دو طریقے سے گزاری جاتی ہے، چاہے اچھے طریقے سے گزار لے چاہے برے طریقے سے گزار لے۔ لیکن من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور زندگی کی بات ارشاد فرمائی ہے، میں کہ جو شخص من عمل صالحا، جو شخص بھی اچھے عمل کرے، من ذکر او انثی، من ذکر او انثی، جو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر تخصیص نہیں ہے کہ جناب صرف مرد ہی کرے یا صرف عورت ہی کرے۔ فرمایا نہ، اللہ کی رحمت کیونکہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے، تو فرمایا جو بھی مرد ہو یا خواہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، اچھا عمل کرے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے وہ مؤمن ہو، صاحب ایمان، یعنی ایمان شرط ہے کہ عمل کر رہا ہے تو عمل کے بعد ایمان بھی اس کے پلے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ عمل تو سارے اچھے کر لیتے ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اچھے عمل کوئی نہ کوئی کر ہی لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھے عمل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غیر مسلم بھی اچھے عمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر مسلمان ہو، مومن بندہ ہو، صاحب ایمان ہو، وہ اگر اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا انعام پتہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ایسا بندہ یا ایسی عورت صاحب ایمان ہو، اچھے عمل کرنا شروع کر دے، تو فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی کو ہم پاک بنا دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھے اعمال کی طرف آ جائے، نیک اعمال کی طرف آ جائے، تو اس سے دیکھیں نا، بار بار آپ دیکھیں قرآن کے ہر دوسرے تیسرے رکوع کے اندر جہاں پہ جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی بات ضرور کرتا ہے، کہ صرف اور صرف کلمہ کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف ایمان نہ ہو۔ جہاں پہ دیکھیں نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی لفظ آیا ہے ساتھ ایمان آیا تو ساتھ عمل بھی آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ ہو اور کرے نیک عمل، اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی کون سی ہوتی ہے؟ اس سے مراد دو چیزیں ہیں، دو زندگیاں ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، ایک بات۔ دوسری بات مفسرین فرماتے ہیں، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ نیک عمل کرنا شروع کرتا ہے نا، رب اس کے زندگی کی جتنی باقی زندگی بچی ہوتی ہے ساری کے اندر نا اسے شوق پیدا کروا دیتا ہے کہ پھر اس کو نیکی کے کام کی طرف توجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی بندہ نیک کام پھر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی بندہ نیک عمل کرنا شروع کرے تو اسے نیکی کی لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی کے اندر جو لذت ہے، جو ایک چاشنی ہے، جو مزہ ہے نا، وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، گناہ کی بھی لذت ہے نا، کہ بندہ ڈرامہ دیکھ رہا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، فلم دیکھ رہا چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کرتا، اور شرابی ہیں آپ ان سے دیکھ لیں، ان سے کہنا کہ چلو تھوڑا سا گھونٹ پی لو باقی بچا دو، ٹھیک ہے جی، چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا جب تک ساری نہ پی لے۔ چور ہے، دیکھ لیں، آپ اسے جس مرضی منع کر لیں، کہیں نہ کہیں سے وہ ٹھگی لگا لے گا۔ یہ بھیک مانگنے والے ہیں، آپ دیکھ لیں، جتنا مرضی نے منع کر لے، چاہے حقدار ہے یا نہیں ہے، جب یہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گناہ کی تاثیر ہوتی ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو دوسرا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، پھر بندہ کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے نیکی کی تاثیر یہ ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو کہ جب نیک کام کرنا شروع کرے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اسے نیکی کی شوق عطا فرما دیتا ہے، نیکی کی چاشنی لذت عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ہمارے یہ حدیث، بلکہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ اگر میری طرف صرف خالی چل کے بھی آئے نا، میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، صرف خالی چل کے آئے، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اب بندے کا چلنا کیا ہے اور رب کا دوڑنا کیا ہے؟
حالانکہ رب تو دوڑنے سے بھی پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر تمہارا چلنا یہ ہے کہ تو تھوڑا سا نیکی کی طرف آ صحیح، ٹھیک ہے نا، باقی تجھے اپنا قرب عطا فرمانا یہ ہمارا ذمہ کرم پر ہے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ رب کا قرب حاصل کرے تو پہلے نیکی کی کوشش کرنا شروع کرے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تو ظاہر سوار، جو ظاہر ہے نا، ظاہر بندہ اپنے ظاہر کو سنوارنا شروع کر دے، فرمایا اس کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ باطن کو بھی سنوارنا شروع کر دے گا۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ، وہ کہتے ہیں جی پہلے اچھے بن جائیے پھر لوگوں کو کہیں گے۔ آپ تو نماز پڑھ دے کوئی نہیں، لوگوں کو کیوں کہیے؟ ٹھیک ہے، آپ تو اچھے کام نہیں کرتے، ہم تو لوگوں کو کیسے کہیں؟ تو اگر آپ اچھے کام نہیں کرتے تو پھر اپنی اولاد کو بھی نہ کہیں۔ اگر لوگوں کو نہیں کہہ سکتا تو پھر اولاد کو بھی نہ کہے۔ اولاد کو تو سارے کہہ رہے ہوتے ہیں، چور چاہے رات کو چوری کر کے بھی آیا بیٹھا ہو رہا، وہ بھی سویرے جناب اٹھ کے بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ چاہے جیسا بھی ہو نا، کم سے کم میری اولاد ایسی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سمجھتا رہا کہ پہلے میں خود نیک بن جاؤں بعد میں جناب لوگوں کو سمجھاؤں گا، تو یہ اصول غلط ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کے اندر کوئی نیک پاک ہے ہی نہیں کہ جس نے جناب برائی کوئی نہ کیا ہو، وہ صرف اور صرف ایک پاکیزہ جماعت تھی، وہ گزر چکی ہے انبیاء کی، بس۔ اس کے علاوہ کوئی شخص سمجھتا ہے نبیوں کے بعد کہ وہ پہلے خود نیک بنے بعد میں لوگوں کو سمجھائے، بلکہ اس پر تو ہمارے بزرگ فرماتے کہ یہ تو ڈبل گناہ ہے انسان پر، کیونکہ خود مکمل تو نیک بن ہی نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی کمی بیشی خامی ہے اس کے اندر۔ یہ اور بات ہے کہ ہم فرشتے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری جہالت ہے۔ وگرنہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جناب مکمل نیک بن جائے، ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا کہ جتنا تجھ سے جو تیرے پاس نیکی کی بات ہے نا وہ آگے پہنچا۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بلغ عنی ولو آیا کے بعد حضور نے شاہ فرمایا پہلے عمل کرنا پھر میری بات آگے پہنچانا۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہاں حضور نے عمل کی بات نہیں فرمائی، بلکہ حضور نے فرمایا جس شخص تک بھی میری بات ہے، کوئی بھی میری بات اس کے پاس ہے، وہ آگے پہنچا دے، چاہے خود عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہاں پہ کوئی کسی کو کہہ رہا کہ میاں فلانا کام کر لے، اگر پہلے آپ تک کر، بھائی نہیں بھی کر رہا تجھے تو کہہ رہا ہے نا، کم سے کم بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ خود پہلے نیک بنے بعد میں لوگوں کو سمجھائے تو یہ غلط ہے۔ خود نیک نہ بھی ہو لیکن اگر دوسروں کو سمجھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم فرما دے، ٹھیک ہے؟ حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری جو بات تم آگے پہنچاؤ گے نا، ہو سکتا ہے تم سے سننے والا زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے نا کہ ہم اتنا عمل نہ کر سکتے ہوں، لیکن ہم سے سن کر آگے کوئی ایسا شخص بھی ہو جو ہم سے زیادہ عمل کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرما دے۔ تو یہ کئی بار ایسا ہوا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھے عمل کا جو جزا ہے، جو اچھے عمل کی جو اللہ تعالیٰ نے جو انعام عطا فرمایا ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے انسان نیکی کرنا شروع کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے نیکی کی لذت عطا فرما کے اس کی زندگی پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ شام سویرے جناب اللہ جب بھی کرے گا نیک کام کرے گا، جب بھی کرے گا اچھا کام کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب لوگوں کو دیکھ رہے لوگ نیک کام کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن وہ کوشش کرے گا کہ یار نیک کام کی طرف جائے۔ حضور نے کیوں ارشاد فرمایا قیامت والا دن آئے گا، 7 بندوں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک وہ بندہ بھی ہے جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے۔ اب دل مسجد میں کیسے لٹکتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ زور پڑھ کے گیا، عصر کا انتظار، یعنی آپ زور پڑھ کے چلا گیا ہے لیکن دل مسجد میں چھوڑ گیا ہے۔ عصر پڑھ کے گیا، مغرب کا انتظار ہے، دل مسجد کے اندر چھوڑ گیا ہے۔ جب مغرب پڑھ کے گیا، دل مسجد کے اندر چھوڑ کے گیا، تو پھر عشاء کا انتظار ہے، ٹھیک ہے؟ جو دلی سینما کے اندر چھوڑ آئے ہو، جو دلی ڈرامے کی اگلی قسط پر چھوڑ کے بیٹھے ہو، آپ دیکھیں اندازہ کریں، بندے پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں کہ یار اگلا ہفتہ آئے گا، فلانا دن آئے گا، تب جا کے ڈرامے کی یہ قسط آئے گی۔ دل کس کو دے بیٹھے؟ بات سمجھیے کہ نہیں سمجھائی؟ موسیٰ علیہ السلام، میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی، حلیۃ الاولیاء کے اندر ہمارے امام نے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم تو میرے پاس آ گیا ہے، پیچھے قوم نے بچڑے کو خدا بنا لیا ہے، تو میرے پاس آ گیا تورات لینے کے لیے، قوم پیچھے بچڑے کے آگے جھکی ہوئی ہے، تو موسیٰ تو پھر موسیٰ ہی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام ہے، ناز والا نبی ہے اللہ کا۔ میں عرض کی پروردگار اگر تو چاہتا تو وہ بچڑے کے آگے نہ جھکتے، تیری مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا نا، تو نہ چاہتا تو وہ بچڑے کو خدا ہی نہ بناتے۔ 40 دن تو چھوڑ کے آیا وہ سارا، اور 40 دن پیچھے قابو نہیں ہو سکے، اور بچڑے کو خدا بنا کے کھڑے، اگر تو نہ چاہتا تو نہ بناتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بڑا جو جواب ارشاد فرمایا میرے کلیم یہ بات بھی تیری ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبی کے منہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں نکل سکتی نا، پھر نبی تو پھر ظاہر ہے سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اسے پتہ کہ رب کی بارگاہ میں کیسے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم تیری یہ بات ٹھیک ہے، اگر میں چاہتا تو بچڑے کو خدا نہ بناتے، لیکن پھر میں نے کیوں چاہا، فرمایا وجہ یہ ہے میرے کلیم تیرے آنے کے بعد نا انہوں نے اپنا دل بچڑے کو دے دیا تھا، شام سویرے اٹھتے بچڑے کو دیکھ کے جاتے، ہائے کیڈا سونا ہے، ٹھیک ہے جی، کتنا پیارا ہے، اتنا سونا لگا ہوا ہے، اس کا بوتھا ایسا ہے، اس کی ٹانگیں ایسی ہیں، اس کا پونچھ ایسا ہے، اس کا پیٹ ایسا ہے، اس کا فلاڑی سے ایسی ہے، فلاڑی سے ایسی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے باتیں تو بچڑے کی کرتے تھے، دل تو دے بیٹھے تھے بچڑے کو۔ اب یہ کچھ سوچے نا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھتے جب بھی وہ آتے تیرے آنے کے بعد ہر وقت وہ بچڑے کے اوپر لگے رہتے۔ جب انہوں نے دلی بچڑے کو دے دیا تھا باقی پیچھے بچ کیا گیا، باقی تو پیچھے کھوکھا ہی بچا ہوا ہے نا، دیکھیں نا جی، پورے جسم کے اندر کام کا پرزہ تو وہی ہے، باقی تو کھوکھا ہے، ٹھیک ہے، ٹانگیں کٹ جائے بندہ صحیح سلامت ہے، بازو کٹ جائے اللہ نہ کرے صحیح سلامت ہے، گردہ پھیپھڑا کا آگے پیچھے ہو جائے تو پھر بھی بندہ صحیح سلامت ہے، دل ہی نہ رہا تو پھر میں اصل جو چیز ہے وہ تو بچڑے کو دے بیٹھے تھے، ان کے کھوکھے کا میں کیا کرتا۔ اب یہاں اندازہ لگا اس حدیث پاک سے، اس کا مطلب یہ کہ قوم نے جب دلی فنکاروں کو اور اداکاروں کو دیا ہوا ہو، ایکٹروں کو دیا ہوا ہو، تو مجھے آپ بتائیں پھر عبادت کے اندر لذت کہاں سے ہے؟ جس قوم نے دلی جو ہے وہ فلموں اور ڈراموں کو دے رکھا ہو، جس قوم نے دلی یہود اور عیسائیوں کو دے رکھا ہو، جس قوم نے دلی جناب اللہ شاہ رخ خان سلمان خان کو دے رکھا ہو، مجھے آپ بتائیں ان کو خالد بن ولید کیسے اچھا لگے گا؟ یہ ٹی وی پر بیٹھ کر نا کین کرنے کا سارا صلاح الدین ایوبی ہمارا ہیرو ہے، اس نے ایک بیٹھی تھی بدبخت عورت، وہ کہہ جی ہمارا ہیرو نہیں ہے۔ تیرا ہیرو ہونا کہاں سے؟ ساری زندگی تو ٹھمکے مارے تو نے، تیرا ہیرو کہاں سے ہوگا؟ نچنے والوں کا ہیرو یہ ہو سکتا ہے، مطلب ایسے ناچنے ٹاپنے والا اس کا ہیرو یہ نہیں ہو سکتا۔ ناچنے ٹاپنے والوں کا ہیرو یہی ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کس کا ہیرو ہے؟ فرمایا وہ تو سجدے کرنے والوں کا ہیرو ہے بھائی، بات میں نہیں کہ نہیں۔ محمد بن قاسم تو بھی اس قوم کا ہیرو ہے نا جو سجدے کرنے والی ہو، جو قوم ہو ہی ناچنے ٹاپنے والی۔ اب دیکھیں نا سرکار کی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جو بندہ جس قوم کی نقل کرتا ہے نا، فرمایا وہ قیامت والے دن رب اسے اسی قوم کے ساتھ کھڑا کر دے گا، اٹھائے گا بھی اسی سے۔ ہمارے بالوں کی ایکٹنگ کٹنگ دیکھ لے، ہمارے کپڑے دیکھ لے، پنٹی شلٹی دیکھ لے، ہماری تعلیم کو دیکھ لے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لے، ہماری بول چال دیکھ لے، ہمارا پورا ڈھانچہ دیکھ لے، اس وقت ہم کس کو کاپی کر رہے ہیں؟ آپ پگڑی پہن کے یقین کریں کبھی جائے نا بازار کے اندر تو 35 بندے تو آپ کو ویسے گھور رہے تو ایسے لگتا ہے جیسے خلائی مخلوق آ گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، داڑھی والے بندہ کو اگر آ کے بیٹھ جاؤ نا درمیان میں، ایسے سمجھتے ہو یار یہ پتہ نہیں یہ بھی چکے تو آ گیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آج قوم جس حلیے کے اندر کھڑی ہوئی ہے نا، تو قیامت والے دن اٹھنا بھی تو اسی حلیے کے ساتھ ہے نا۔ حضور تشریف فرما تھے، حج کا موقع تھا، ٹھیک ہے جی، ایک صحابی رسول گھوڑے پر بیٹھے تھے، وہ کوئی اچھلا کودا کوئی ایسا حساب بنا، وہ نیچے گرے وہیں پہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو رہے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ایسے ہی دفنا دو، قیامت والے دن ایسے اللہ اللہ کرتے اٹھے گا، یعنی جیسے لبیک لبیک کر رہا تھا قیامت والے دن بھی ایسے ہی اٹھے گا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، جو ہم کر رہے ہیں نا، اگر موت ایسی آ گئی تو قیامت والے دن اٹھنا بھی ایسے ہی ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب والا ہماری قوم سمجھتی ہے کہ جیسے ہم ادھر چلاکی دکھاتے ہیں نا ادھر بھی چلاکی چل جائے گی، یعنی یہاں پہ سب کی ٹیسی میسی کر لیں اور قیامت والے دن جا کے دادا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بندہ بھی عمل کرتا ہے اچھے، ہم اس کے اعمال کا اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ عمل کرے تو تب نا، ہماری قوم تو کہتے سانو تو عمل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اسی دائرہ کل چارے چنگے ہیں میاں ہے جنہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کو اسی زیادہ چنگے ہیں، مولوی کو اسی زیادہ چنگے ہیں۔ مولوی سے تو کیسے چنگا ہو گیا بھائی؟ تو نمازی سے کیسے چنگا ہو گیا؟ ایک بندہ رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، چاہے جیسے جھکا ہوا ہے۔ ہماری قوم سمجھتی ہے بھی اگر نیک بندہ گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ گار سے زیادہ ٹپا ہوا ہے آگے، کیوں ادھر نماز پڑھی جا رہے ہیں، نال ٹھگی بھی پھیری جا رہے ہیں، ٹھیک ہے غلط کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک کام اچھا بھی تو ساتھ ہی کر رہا ہے نا۔ تو ویلا ہے، تو مسجد سے بھی فارغ ہے، تو قرآن سے بھی فارغ ہے۔ ہم جاتے تھے مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے، آپ یقین کریں
دکانوں سے میں گزرتا تھا نا، کم سے کم 10 میں سے 8 دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ کھولتا نا پہلے وہ قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے تھے، بعد میں کیا کر رہے ہیں، کتنی ٹھگی مارے، غلط ہے، لیکن کم سے کم میں نے لوگوں کو دیکھا، یقین کرے کہ دکان شٹر کھولا جناب، پہلے جناب والا قرآن لے کے بیٹھ گئے، سودا ہی نہیں دیتے تھے۔ آج کا ماحول تو کچھ اور ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن سودا بھی نہیں دینا، جب تک قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے سودا نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب جیسے ہی 500 بھی کما کے گیا تو راضی ہو کے گئے۔ یہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فرمایا جب بھی قرآن پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے زیادہ نام ہے، اور وہ ہے بھی جی بڑی بات ہے اعوذ باللہ سے۔ اعوذ باللہ کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، یہی کہا جا رہا ہے نا کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ مالک تیرے نام سے شروع، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، اللہ کا لفظ اللہ بھی رب کا نام آ گیا، لفظ رحمان بھی رب کا نام ہے، لفظ رحیم بھی رب کا نام ہے، جس میں رب کے 3 نام آ رہے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں، شیطان پہلے آیا کھڑا ہے۔ غور کریں کبھی اس مسئلے پر کہ ہم حق بنتا ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی بعد میں اعوذ باللہ پڑھتے، کیونکہ شیطان کا نام جو ہے نا، تو شیطان کو پہلے رکھا گیا ہے، رحمان رحیم کی لسٹ جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں کہتے ہیں، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اعوذ باللہ پہلے کیوں اور بسم اللہ بعد میں کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ پہلے میرے دشمن کے ساتھ دشمنی کر، ٹھیک ہے، پھر مجھے رحمان رحیم کہے۔ دشمن کے ساتھ یاریاں، قطر نے اعلان کیا ہے، اس نے کہا جی مطلب ہے کہ امریکہ کا جو جہاز ہے نا، جو ٹرمپ کا، وہ بڑا پرانا ہو گیا، 40 سال پرانا ہے، تو ہم جناب کل پتہ نہیں 40 کروڑ ڈالر کا یا پتہ نہیں 70 کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ ہم نیا بنا کے گفٹ کریں گے۔ یہ قطر نے اب اعلان کیا ہے، اب وہ کھوتی کا بچہ آیا ہوا ہے سعودی عرب کا دورہ کرنے، ٹھیک ہے، انہوں نے پانی دیا، اگلے نے پانی پھینک دیا ہے، چاہ کر لو جتنی چاپلوسی کرنی ہے، لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، فرمایا جتنا مرضی راضی کر کے دیکھ لو۔ یہ بھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سعودیوں نے پانی دیا، پتہ نہیں قہوہ دیا ہے، اگلے نے پیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قطر کا اعلان دیکھ لیں، اس نے کہا جی کیونکہ عرب کا امریکہ کا ابا جان کا طیارہ کیونکہ بڑا کمزور ہو چکا ہے، 40 سال پرانا ہے، فلہٰذا ہم نیا گفٹ کریں گے۔ اور پاکستانی میڈیا کیونکہ ویسے خوش آمدید چاپلوسی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ غلام ابن غلام یہ آگے کہہ رہے کہ جی صدر ٹرمپ نے کرم فرماتے ہوئے قبول فرما لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا میڈیا خبر کیا چلا رہا ہے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے، اس نے 40 کروڑ ڈالر کا جو طیارہ بنا کے انہوں نے دینا ہے جناب، وہ صدر ٹرمپ نے قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 2 ماہ ہو گیا غزہ کو پانی نہیں ملا، خوراک چھوڑے، ٹھیک ہے، لیکن قطر کو جناب کوئی بھوکا نظر نہیں آیا پوری روئے زمین پر، ہاں اس کو نظر آیا تو ٹرمپ کا طیارہ نظر آیا کہ پرانا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا مرضی راضی کر لو، رب نے ارشاد فرمایا تحبونہم لا یحبونکم، فرمایا تم ان سے پیار کرتے ہو وہ تم سے کبھی نہیں کریں گے، یہ تو رب کا فرمان ہے۔ فرمایا یہودی عیسائی کبھی تم سے محبت نہیں کرے گا، تحبونہم تم ان سے کرتے ہو، لا یحبونکم وہ تم سے کبھی نہیں کرتے، محبت کبھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو رب نے فرمایا پہلے میرے دشمن کو دشمن سمجھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیوں؟ پہلے پروردگار نے فرمایا پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگ کہ میرے مالک میرا دشمن جو ہے نا وہ شیطان ہے اور مردود ہے، مجھ سے زیادہ پاورفل ہے، مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ پہلے شیطان سے پناہ مانگ کر رب کی پناہ میں آ، بعد میں رحمان رحیم کہے پھر جا کے قبول کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص دشمن کو دشمن بھی نہ سمجھے اور رب کو رحمان رحیم سمجھے، سمجھ لو پھر لعنت ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ آج امت مسلمہ اعوذ باللہ بھی پڑھ رہی ہے، بسم اللہ بھی پڑھ رہی ہے، لیکن کبھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے مفہوم کو تو سمجھو ہے کیا اس کے اندر۔ میں مجھے رحمان بعد میں کہے، رحیم کہنا ہے تو بعد میں کہے، پہلے کیا کر، پہلے شیطان کو شیطان بھی نہیں بلکہ مردود کہے، پہلے اس کو رجیم کہے اس کو، ہاں جب اسے مردود کہے گا تب آ کے مجھے رحمان کہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے اندر مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی قرآن پڑھو کیا کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پہلے کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو مسئلہ بھی سمجھ لے کہ جب بھی قرآن کھولے پہلے ابتدا کہاں سے کرے، اعوذ باللہ سے، اور اگر درمیان میں کوئی بات کرنی بھی پڑ جاتی ہے، اگر قرآن بند کرنا پڑ جاتا ہے یا تلاوت کو روکنا پڑ جاتا ہے، تو جب بھی تلاوت کو روک کے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کریں گے پھر بھی اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، بات سمجھے، پھر بھی اعوذ باللہ پڑھنا یہ ضروری ہے،
کل پھر انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.